حدیث میں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، کوئی شخصیت مقصود نہیں، عمل مقصود ہے۔ دیکھو کس قدر اسلام میں شخصیت پرستی کی نفی ہے، اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں صحیح حدیث سے، بہت ٹیکنیکل مثال ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا، جس میں کچھ 3 مخلص صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، کوئی عذر نہیں تھا ان کو، لیکن وہ جنگ میں شریک بولو نا نہیں ہو سکے۔ بہت سے منافقین بھی پیچھے رہ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا تاکہ نبی آپ پہ ناراض نہ ہو، نبی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر وہ یہ کہتے نا ہمیں کوئی عذر نہیں تھا پھر بھی ہم پیچھے رہ گئے تو انہیں پتا تھا نبی کو اس سے کیا ہوگی، تکلیف ہوگی۔ تو قرآن نے کہا یحلفون لکم لترضوا عنہم، کہ یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ ان سے خوش ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر آپ خوش ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسقوں سے خوش نہیں ہوگا۔ اب پوائنٹ کی بات سمجھنے کی ہے، وہ نبی کو خوش کر رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں پھر بھی خوش نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ یہاں نبی کو خوش کرنے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں تھا، ذات نبی مقصود تھی جس میں اللہ نہیں تھا۔ تو اس میں بتا دیا گیا کہ نبی کو خوش کرنا بھی جب ثواب ہے، جب اس خوش کرنے کا مقصد کس کو خوش کرنا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو۔ تو اسلام میں پہلے کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو وہ اللہ کیا کہتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے نہیں کہ تمہیں ہسٹری میں بہت زبردست مہارت حاصل ہو جائے، اس لیے نہیں کہ تمہیں ایک ایک بنو امیہ کا پتہ چل جائے کون کتنا خراب تھا اور کون کتنا نیک تھا، اور بنو عباس کا پتہ چل جائے، اس لیے پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھئی اچھا عمل یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، بہت اچھا عمل ہے کہ ہم نے عوام کو الجھا دیا ہے ان مسائل میں، بہت اچھا عمل ہے، عوام پہلے غلط سمجھ رہی تھی ہم نے صحیح سمجھا دیا عوام۔ تو قرآن نے اس کو بھی کہا ہے کہ اچھا کی ڈیفینیشن وہ ہے جس کو کون اچھا کہے، اللہ اچھا کہتا ہے جس کو، اللہ اس کے رسول نے جس عمل کو اچھا کہا، اللہ اس کے رسول نے اس عمل کو اچھا کہا ہے جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے۔ ایک تو اسلام کے بیسک عقیدے، توحید، رسالت، فرشتوں کا وجود، یہ تو بیسک ہیں جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بیسک عقیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ باقی وہ نظریہ جس کا عمل سے تعلق ہو اس کو فوکس کرنا پڑے گا۔ عمل کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے الحم سے لے کے الناس تک اتنے آرڈر دیے ہیں کہ اگر آپ ان آرڈر ہی کو پورا کر لیں، میں کہتا ہوں اس سے اچھا انسان دنیا میں پھر وجود میں نہیں آ سکتا۔ آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے ان کو پورا کرنے کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم۔ دیکھو مشرکین مکہ بھی نا اپنی چند مذہبی رسومات کو لے کے بیٹھ گئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوگا۔ قرآن نے جگہ جگہ نفی کی۔ کیا انداز ہے قرآن کا؟ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تعالوا، آؤ، اتلو، میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں اللہ کا کلام، ما حرم علیکم ربکم، میں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے۔ یہ جو تم نے جاہلیت کی چند رسومات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو نا، اپنے طور پر اب معیار ایک تم نے بنا لیا، یہ نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیزیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے اور کون سی چیزیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے۔ آؤ، کتنا اچھا انداز ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی کنفیوز پھر رہا ہو، پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہو، اس کو منزل نہ مل رہی ہو، اس نے جانا ہے جناب صدر جانا ہے، کوئی گاؤں دیہات سے کوئی بندہ کراچی آ گیا، یا اس نے کینٹ اسٹیشن جانا ہے، اب اس سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کینٹ اسٹیشن ادھر کو ہے، وہ ادھر کو چلنے لگا۔ دوسرے سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، وہ بھی صحیح بتا رہا ہے کہ ادھر کو ہے، لیکن اتنے پیچیدہ طریقے سے بتا رہا ہے کہ تو پہلے یوں جانا، پھر یہاں سے جا کے نا ایک گلے گنڈے والا آئے گا، وہاں سے رائٹ ٹرن ہو جانا، پھر ایک کلفی والا ہے ادھر سے لیفٹ ٹرن ہو جانا، ادھر 4K کا اسٹاپ آئے گا، وہاں سے پھر بس میں چڑھ کے پھر ادھر اترنا، پھر یوں بوکھلا گیا یار۔ دوسرا بندہ بھائی چھوڑ اس کو، تو ایسا کر، تو ایسا کر، تو یہاں سے نا ادھر سے جانے کے بجائے ادھر رش ہوگا، ادھر رش ہوگا، تو یہاں سے نکل جا کٹی پہاڑی سے، کٹی پہاڑی سے یوں نکلے گا، پھر ادھر سے بنارس ٹرن مارے گا، ادھر شیر ادھر جائے گا، روٹ تھوڑا خراب ہے لیکن راستہ کھولا ہوا ہے، پھر اب وہ شیر شاہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے میں کوئی عقل مند کہے گا ادھر آ یار، ایسے ہی ہوتا ہے نا اسٹائل، ابے ادھر آ، زیادہ لمبی چوڑی
टेंशन में पढ़ने की थी, इधर आ, इधर बैठ जा पीछे गाड़ी में, मैं उधर ही जा रहा हूँ। हल हो गया ना मसला। हाँ, तबलीग वाले यही करते हैं, क्या भाई तू छोड़ दे इन मुनाजरों में, बहसों में, 3 दिन लगा ले, इंसान का बच्चा बन के वापस आ जाएगा, लगा ले हमारे साथ। वाकई ये अंदाज बड़ा बेहतरीन है, वो छोड़ दे यार। वो मैंने कि अहले हदीस का वाकया सुनाया था ना, वो अभी भी अहले हदीस ही है, लेकिन वो तबलीग में लगने लगे। कह रहे यार मैं ये रफुल दैन, आमीन बिल जार, टांगे चौड़ी करनी है, पतली करनी है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हासिल कुछ भी नहीं हुआ। और कह रहे जिसके पास जाके बैठो दूसरा फिरका गलत लगने लगता है। मैंने उनका, मेरे बड़ी अच्छी दोस्ती है उनसे, वो मेरी 4 शादियों वाली किताब पढ़ के मुझसे मिलने आए। हदीस तो इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी ना, 4 शादियों वाली की किताब पढ़ ली, 2007 में पढ़ी उन्होंने। मुझे तलाश करते करते पहुंचे, वो बड़े बगलगीर हुए, कह रहे यार क्या किताब है यार, मेरी तो जिंदगी बदल गई, बड़ी बहुत मुतासिर हुए। तो दाढ़ी से मुझे अंदाजा हो गया वही अहले हदीस है। तो मैंने कहा क्या ये आप कह रहे, मैं पहले देवबंदी था, नहीं पहले मैं बरेलवी था। पहले मैं क्या था? बरेलवी। तो हम वो 40वें 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, नजर न्यास, सारे जुमेरात के सब कुछ रिपोर्ट हमारे यहाँ तफसील से चलती थी। कह रहे फिर मैं देवबंदियों के पास बैठना शुरू हुआ, तो कहने लगे मैं देवबंदी बन गया। कह रहे हैं फिर उसके बाद मैं, बड़ी मलामत, तो ये खानदान जाहिर है मलामत करता है। तो जब मैं देवबंदी बना तो फिर कुछ दिनों के बाद अहले हदीस में बैठा, उन्होंने बुखारी की हदीस दिखाई रफुल दैन वाली। मैंने कहा देवबंदी तो ये करते ही नहीं है। अब जाहिर है हर आदमी के पास इल्म नहीं होता, उन्होंने कोई 2-4 मौलवी मिल जाएंगे, उनसे पूछा होगा, उनके पूछा। हर आदमी को हर चीज मालूम थोड़ी थी, पैनोवाल की तहकीकात हर आदमी के पास हर वक्त थोड़ी, हर डॉक्टर के पास भी नहीं होती। तो वो कह रहे मैं फिर अहले हदीस बन गया। कह रहे जब मैं अहले हदीस बना तो एक दिन जमातुल मुस्लिमीन वालों का कहीं मुझे लिटरेचर मिला कि हमारा फिरका वाराना नाम नहीं है, ये हनफी, शाफी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये तो फिरके बनाए हुए। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने नाम क्या रखा है? मुस्लिम। आइए जमातुल मुस्लिमीन में, जिसका कोई फिरका नहीं। उन्होंने कहा ये अहले हदीस भी फिरका है। कह रहे हम जमातुल मुस्लिमीन निकल लिए। अब आसान नहीं होता मसलक छोड़ना, मलामतें। कह रहे नहीं हमें तो हक की तलाश थी, हम कहां निकल लिए? जमातुल मुस्लिमीन। कह रहे जमातुल मुस्लिमीन के अब शुक्र है उसके बाद कोई लेटेस्ट फिरका वजूद में आया नहीं था उससे ऊपर का, लेकिन अब जमातुल मुस्लिमीन भी पार्ट 1 पार्ट 2 हो गई है। वरना वो सारी जिंदगी पार्ट 1 पार्ट 2 के मुनाजरे कराते रहते कि इनमें पार्ट 1 सही है या पार्ट 2 सही है। अब तो जमातुल मुस्लिमीन का मसला ऐसा हल हुआ ना, जब से पार्ट 1 पार्ट 2 आया, जमातुल मुस्लिमीन का जोर भी खत्म हो गया। वरना हम यहां मोहल्ले में एक दर्द सर बने हुई थी जमातुल मुस्लिमीन। हर थोड़े दिन में कोई लड़का लिटरेचर लेके आ रहा होता, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। हम शादियों पे काम कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं यार बेवा औरतों को सहारा दो, और जनाब तलाक याफ्ता औरतों को सहारा दो। और उधर तो उलमा की सलाहियत है, जब इन चीजों में लगेंगी तो मुआशरे में वो मुस्बत काम किस टाइम पे करेंगे बैठ के। तो वो जनाब जब से पार्ट 1 पार्ट 2 वजूद में आई है ना, अब मसला ही यार, जब भी कोई जमातुल मुस्लिमीन वाला कहता है कि नबी ने फरमाया जमातुल मुस्लिमीन और उसके इमाम का को यानी लाजिम पकड़ो, तो हम कहेंगे पार्ट 1 के बारे में फरमाया या पार्ट 2 के बारे में। पहले ये फैसला कर लो, फिर हम हदीस में दिखाओ पार्ट 1 है या पार्ट 2 है। तो अब वो सुना पार्ट 3 भी हो गया, वल्लाहु आलम। हर नया फिरका बनता है ये कह के कि मैं सारे फिरकों को खत्म कर रहा हूं, मगर वो एक नए फिरके की बुनियाद रख के खुद 20 फिरकों में डिवाइड हो जाता है, समझ रहे हो। तो वो फिर जमातुल मुस्लिमीन में चले गए। अब जमातुल मुस्लिमीन का उस वक्त पार्ट 2 नहीं था, तो वो जमातुल मुस्लिमीन में गए तो उनको वहां बड़ा अच्छा लगा। भाई हर बात कुरान की, हर बात हदीस की, लेबल तो सबने बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत लगाए हुए होते हैं ना। तो बड़े अच्छे कहते हैं, होते होते मैं सूबा सिंध का अमीर बन गया, क्योंकि पैसे वाले भी हैं ये, तो पैसा भी बहुत दिया, बहुत जमातुल मुस्लिमीन पे इन्होंने निछावर किया। जमातुल मुस्लिमीन को तरक्की देने में इनका बहुत बड़ा किरदार। मैं नाम इसलिए बताऊंगा कि उनकी तरफ से पाबंदी है जमातुल मुस्लिमीन, फिर उनके तंग ना करना शुरू करते हैं उनको। क्या बे तूने जमातुल मुस्लिमीन छोड़ दिया, हमारे राज क्यों फाश कर रहा है, ये भी तो खतरा होता है ना। तो कहते हैं मुझे फिर एक दिन अंदाजा हुआ, क्योंकि हक के मुतलाशी थी, मुझे अंदाजा हुआ कि हनफी लोग अबू हनीफा की इतनी तकलीद नहीं करते जितने ये जमातुल मुस्लिमीन वाले अपनी अमीर की मुकल्लिद हैं। ये लोग लेबल लगाते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, मगर जितने बड़े मुकल्लिद ये लोग हैं, इतना बड़ा मुकल्लिद मुज्तहिदीन की ऐसी तकलीद नहीं हो रही है। कह रहे फिर मैं सवाल पूछता था, मुझे उसका जवाब नहीं मिलता था, तो मैं फिर कंफ्यूज होना शुरू हो गया। यार तुम तो बाप बनाए हुए तुमने अपने अमीर को। कह रहे अब कहां जाए भाई, ये तो शुगर है मुर्तद नहीं हुए। मैंने ऐसे लोगों के वाकयात सुने जो तंग आके बिल आखिर मुर्तद हो गए, इस्लाम छोड़ दिया उन्होंने। कह रहे एक दिन मैं गया तबलीगी जमात में, फजाइल अमाल की तालीम चल रही थी, तो मैं जाके बैठ गया। मुझे उन्होंने पांव दबाना शुरू कर दिए कि सैरोज़े में चलो। कह रहे पहले तो मैंने सोचा अभी रफुल दैन का मसला छेड़ेंगे ना, अब ये आमीन की बात करेंगे। कह रहे मैंने टांगे चौड़ी करके ना यूं करके पूरी नमाज पढ़ी ऐसे करके कि मुझे कोई छेड़े, किसी ने नहीं छेड़ा।
کہہ رہے میں نے کہا 3 دن لگاتا ہوں پھر چھڑوں گا میں, 3 دن لگاتا ہوں. یہ الفاظ میرے ہیں, چھڑوں گا, اور یہ تو ہماری اپنی کراچی کی اردو میں یہ چیزیں بنائی ہوئی ہے ہم نے, یہ ہے ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا شاید اب مجھے تنگ کریں یہ لوگ کہ میں سہروزہ میں ٹرائی, جہاں اتنی جماعتیں ٹرائی کی ہیں اس کو بھی ٹرائی کر لو. تو کہہ رہے میں نے کہا میں یوں جاؤں گا پھر یوں کروں گا پھر زور سے آمین, تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. کہہ رہے حیران ہو گیا, 3 دن ہو گئے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. ان کی ایک ہی بات تھی, بھائی یہ دین ہمارے اندر کیسے آئے گا, پوری دنیا کے اندر کیسے آئے گا, اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے فکر. کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ رب کہہ رہا چھوڑ, تو جیسے کر رہا ہے کرتا ہے. یہ جو سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پہ پابندی لگی ہے نا, اس پہ بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ حکومت سعودیہ کے خلاف بیان دے. ہم نے ایک بڑے عالم کی بات بڑی خاندانی سنی جو میرے شیخ ہیں, انہوں نے کہا تبلیغی جماعت پہ جب پابندی لگی ہے تو اس کو تبلیغی انداز سے ہی حل کرنا پڑے گا. تبلیغی انداز یہ کہ کسی کے خلاف بیان نہ داغا جائے, کیونکہ اگر آپ بیانات داغنا شروع کر دو گے نا حکومت کے خلاف, سعودی حکومت کسی کی نہیں سنتی, سمجھ رہے ہو نا. وہ آپ کے میرے بیان سے متاثر ہو کر یہ نہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا خطرناک بیان آ گیا, محمد بن سلمان نے کہا آج سے میں نے اپنا فیصلہ واپس. ان کی جونی وہاں بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے, بڑے بڑے مفتیان کرام نے ایک حرف بولا اندر ہو گئے. تو اس سے سوائے اس کے کہ تبلیغ پہ پابندی کے ساتھ علماء پہ بھی پابندی لگ جائے اور مزید کچھ نہیں ہوگا. تو بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ بھائی اس پابندی کو تبلیغی اسٹائل میں حل کیا جائے. تبلیغ والے یہ اس طرح اسٹائل ان کا کیا ہے, یہی ہے جو ابھی بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی رفع الیدین کا مسئلہ, اور تو بھائی چھوڑ یار, ٹھیک ہے چھوڑ دے اس مسئلے. یہ دین ہم سب کا ہے بھائی, ہم سب نے مل کے کہہ رہے. پھر میں چلہ لگانے گیا, پورا چلے میں ایک حرف کسی نے نہیں مجھے کہا تو کس جماعت سے تعلق ہے, تیرے کس فرقے سے تعلق ہے. اللہ کی قسم اس کے یہ الفاظ ہیں, کہہ رہے مجھے پتا چلا کہ حق پر کون ہے, یہ لوگ ہیں. حق پر کون ہے, کہہ رہے یہ ہیں حق پر. تو گھوم پھر کے نا دھکے کھا کے جب فرقوں سے پٹ پٹا کے بالآخر یا تو مرتد ہو جاتا ہے یا گھوم پھر کے کہتا ہے یار جانے دو, یہ ہمارے مسائل ہے نہیں. تو بالکل یہی انداز ہے قرآن کا. جیسے میں بتا رہا ہوں صدر بھیجنا ہو, جیسے تبلیغ والوں کے پاس جاؤ نا, کیا کہہ رہے ہیں یار آجا ہمارے ساتھ 40 دن گزار لے بس. تو وہی اسٹائل ہے. صدر جا رہے تھے, وہ ادھر ادھر, اس نے کہا بھائی پیچھے بیٹھ جا گاڑی میں, ادھر بیٹھ جا, میں پہنچا دوں گا تیرے کو. تو یہاں بھی یہی ہے, قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے نبی یہ بوکھلاتے پھر رہے ہیں اپنی طرف سے, زمانے جاہلیت کی رسومات کو فالو کر رہے ہیں. ان سے کہ آؤ ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں, ما حرم ربکم علیکم, بتاؤ میں بتاتا ہوں کیا حرام کیا. وہ چیزیں حرام کی جو بالکل نیچر بھی ان کو غلط کہتی ہے, کو بہت پیچیدہ دین نہیں ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اس نے بنایا, اس کے کون شریک ہو سکتا ہے. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیسی پیاری تعلیمات ہیں, یہ چیزیں فوکس کرنے کی. باپ ہے ماں ہے, ان کا دل نہ دکھانا, بڑھاپے میں ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. اور کیا, ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل نہیں کرنا. نحن نرزقکم, رازق تم نہیں ہو, رازق کون ہے, اللہ ہے. اللہ پہ توکل کرنا ہے. نہ نسل روکنی ہے اس نیت سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے, نہ بچے کو ماں کے پیٹ میں قتل کرنا ہے, نہ پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا ہے. رازق کون ہے, اللہ ہے. اللہ کو اس سے غصہ آتا ہے کہ تم ہر چیز یہودیوں کی طرح کیلکولیشن میں کیوں لگ جاتے ہو کہ 3 بچے ہو گئے تو اتنے آٹا آ رہا ہے, تو 4 ہو جائیں گے تو اتنا آٹا میرے پاس نہیں آ سکتا. یہ کیلکولیشن چھوڑ دو. رزق یہودی تھوڑی دے رہا ہے, معیشت تھوڑی دے رہی ہے, رزق اصل میں کون دے رہا ہے, بارش تو خدا برساتا ہے, تو وہ اللہ کر رہا ہے. اس میں کس پہ توکل کرنا ہے, اللہ پہ. اور کیا بتایا کہ ولا تقربوا مال الیتیم, جب باپ کا انتقال ہو جائے تو جو چھوٹے بچے وراثت, چھوٹے بہن بھائی ہیں نابالغ, بڑے بھائی کو حکم دیا جا رہا ہے ان کی وراثت کو ہاتھ نہ لگانا کسی کو. کیوں, اس میں میسج ہے کہ کمزور کا مال مت کھانا, کیونکہ طاقتور کا کھانا تو ممکن نہیں ہے, لوگ کمزوروں کا کھاتے ہیں. تو تمہارا مال وہی ہے جو اس کے تم مالک ہو, کسی کو کمزور سمجھ کے اس کا مال کھانے کی کوشش بولو نہ کرنا. اوفوا الکیل والمیزان اذا قلتم, اوفوا الکیل والمیزان بالقسط, جب حق لینے کی باری آئے تو جیسے لیتے ہوئے حق پورا وصول کرتے ہو, ایسے ہی حق دینے کی باری آئے تو حق دیا بھی پورا کرو. دفتروں میں آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں, کام میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں. یہاں قرآن نے یہ کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حق کیا ہے. حق یہ ہے کہ ہر وقت مسجد میں آگے بیٹھے رہو بس. کہا قرآن نے جب دفتروں میں دیانتداری سے کام ہوگا تو ملک ترقی کرے گا کہ نہیں کرے گا. جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہے آپ اس کو دیانتداری کے ساتھ کرو,
تو کیوں نہیں ملک ترقی کرے گا؟ کیوں نہیں مسلمان قوم ترقی کرے گی؟ ترقی کیسے ہوگی بھائی؟ ہر آدمی ہر کام میں ڈنڈی مار رہا ہے، ٹیچر پڑھانے میں ڈنڈیاں مار رہا ہے، وہ اسٹوڈنٹ کو صحیح طرح پڑھاتے نہیں ہے، طالب علم پڑھنے میں ڈنڈیاں مار رہا ہے، وہ اپنے باپ سے پیسے پورے لے رہا ہے، فیسیں پوری لے رہا ہے، مگر باپ نے جو کام اس کے ذمہ لگایا پڑھنے کا، وہ اس کام میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ آپ یونیورسٹی میں طلبہ کے حال جا کے دیکھو، وہ اسکالرشپ لے رہے ہیں گورنمنٹ سے، مگر گورنمنٹ جس چیز کی اسکالرشپ دے رہی ہے وہ کام پورا نہیں کر رہے، نہ اپنی صحت کے ساتھ۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اوفو بالعہد، جو ایگریمنٹ کرو اس کو پورا کرو۔ تو یہ کئی سارے احکام ہیں جو قرآن نے بیان کیے جو بالکل نیچر کے مطابق ہے، اور قرآن کے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کی دلیل تمہارے پاس نہ ہو، یقینی طور پر تمہیں اطلاع نہ ہو، اس کے پیچھے بولو نہ چلو تم۔ ہر آدمی ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے، کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہے جو جس کی فیلڈ ہے اس کو وہ کام کرنے دو، تم وہ کام کرو جو تمہاری فیلڈ ہے، لیکن آپ وہ کام کبھی نہیں کریں گے جو آپ کی فیلڈ ہے، آپ وہ کام کریں گے جو کس کی فیلڈ ہے؟ دوسرے کی، اس میں ٹانگ اڑائیں گے آپ۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں قرآن کی، مسلمان اگر اس پہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں عالم اسلام میں انقلاب برپا ہو جائے، لیکن مسلمان اس پر کبھی بھی لگ رہا حالات سے یہ کہ نہیں آئے گا، اس کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے ہی نہیں، وہ انہی چکروں میں پڑا رہے گا۔ آپ بتاؤ کتنی زور سے مائکوں پہ اسپیکر لگا کے گھروں کے اندر اسپیکر، اس میں نعتیں چل رہی ہیں۔ میں نہیں کہتا سب ایسا کرتے ہیں، لیکن جو کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں نا۔ وہ آپ کو کس نے کسی اور کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی اجازت دی؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ مائک لے کر آپ روڈ بلاک کر دو، آپ چلنے پھرنے والوں کا راستہ روک دو، آپ لوگوں کو آرام میں خلل کا ذریعہ بنو؟ یہ کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ ہم نے جمعے کے بیان میں باہر کا اسپیکر آن نہیں کیا، حالانکہ میں پرمیشن لینا چاہوں شاید مجھے مل جائے، لیکن نہیں بھائی، میں اپنی بات زبردستی لوگوں کے کان میں کیوں ٹھوسوں؟ میں پھر لوگوں کو کیسے یہ بات بتاؤں گا کہ نبی نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں جس سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے؟ میں کیسے بتاؤں گا لوگوں کو؟ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آئے کہ بھائی میں بیمار ہوں، میں نہیں آپ کی تقریر سننا چاہتا، یہ مائک کی آواز سے، اسپیکر کی آواز سے میرے کان پھٹتے ہیں، لیکن آپ دیکھو میں تھوس جمانا شروع کر دوں گا، تو اللہ رسول کی بات میں کر رہا ہوں، تیرے کان اس کو تو اسلام سے ہی گیا۔ اور بھائی اللہ رسول کی بات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو۔ پیاز کھا کے مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ہے، کھا لیا تو گھر میں نماز پڑھ لو۔ اب کوئی پیاز کھا کے مسجد میں آ رہا ہے، آپ کیا بھائی گھر جا، مجھے مسجد سے روک رہے ہو؟ اور قرآن کی آیتیں فوراً پڑھنا شروع کر دیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکے؟ اور بھائی یہ یہاں کے لیے نہیں ہے، یہ اس بے موقع آیتیں فٹ کی جا رہی ہیں، بے موقع حدیثیں فٹ کی جا رہی ہیں، جو جس جگہ کے لیے ہے وہ اس جگہ پہ فٹ نہیں کی جا رہی۔ یہ تو یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن کہہ رہے یہودی یہی کرتے تھے کہ تورات میں جو آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہاں سے ہٹا کے اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے نا، جیسے وہ ایک صاحب مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، بس یہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ موضوع بہت اہم ہے لیکن کیا کریں، وقت پورا ہی ہو جاتا ہے، تو پھر اگلے ہفتے پھر چلیں گے۔ تو ہمیں کوئی جلدی، امام مہدی تک بہت ٹائم ہے ہمارے پاس، باقی بھی امام مہدی آ کے پورا کر لیں گے، وہ بلکہ پورا کرنے کی ضرورت نہیں تو کہیں گاڑی میں بیٹھ چل وہ چھوڑ دو بیٹھو، اب جہاں جانے میں خود ہی پہنچا دوں گا۔ وہ ایک مولوی صاحب ہر آدمی اپنی وہ کر رہا ہے، پوری اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہوگا، اپنے نظریات کو لیبل ہر ایک نے قرآن و سنت کا لگایا ہو، تو سیدھا سیدھا قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تو سیدھی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، شرک چھوڑ دو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور جو جہنمی لوگ ہیں ان کی علامت ہے رشتہ داریوں کو وہ توڑتے ہیں، یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے، توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وراثت کا مال نہیں کھانا، کسی کے مال پہ نظر نہیں رکھنا، لالچ نہیں کرنی ہے، اقناع بما فی یدیک، جو کچھ اپنے پاس ہے اس پہ قناعت کرنی ہے۔ تو یہ کتنی اچھی تعلیمات ہیں بھائی، کتنی سیدھی سادی، لیکن دوسرے کی اچھا ٹوہ میں نہ لگو، کسی کے دفتروں میں دوسرے کی تنخواہ پوچھنے میں پوری زندگی برباد کر دے گا، تیری کتنی ہے سچ بتا دے، چھوڑ دے بھائی، تیرا باس تجھے دے رہا ہے، تو یہ دیکھ تیرے حساب سے ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم 20 سال سے جامعۃ الرشید میں ہیں اور وہاں سے ہمیں وظیفہ بھی ملتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا 20 سال سے جو استاذ میرے ساتھ ہیں کس کا کتنا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ نہ میں اپنے کسی استاذ کا پتا کہ ان کا کتنا ہے، نہ اس کا پتا کہ جو مجھ سے جونیئر ہے اس سے بھی نہیں پوچھا بھائی تیری کتنی ہے۔ اگر بالفرض اس کی زیادہ ہوئی تو ابے تیرے کو سارا تو میرے 10 سال بعد آیا تو ڈبل لے رہا ہے، ہم لوگ کو سالے 20 سال تک گھاس کھا رہے ہیں یہاں پہ، یہ ہوتا ہے نا کیا اور بھائی تمہارا گزارا نہیں ہو رہا، تم ایپلیکیشن دو بھائی میرا اس میں گزارا نہیں ہو رہا، میری تنخواہ ڈبل کر دو، یہ کام تو سمجھ میں آتا ہے۔ تجھے اس سے کیا کہ وسیم کی تنخواہ کتنی ہے، تیرے تو 10 سال بعد آیا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ
किसी के दर पे मत हो, कि तजस्सुस मत करो, अपने काम से काम रखो। लेकिन मुसलमान जो कर रहा है, चूंकि वो किस्से हर वक्त करबला के सुन रहा है, वो रबीउल अव्वल के जलसे सुन रहा है, वो हर वक्त मुख्तलिफ मुनाजरे सुन रहा है, वो यूट्यूब पे जाएगा, उधर रफुल दैन के झगड़े सुन रहा है, वो काम की बात पे आ ही नहीं रहा। उसको हम समझा रहे हैं कि भाई ये झगड़े हो चुके, कंप्लीट हो चुके, मसलक वजूद में आ चुके, फुक़हा की तहकीक हो चुकी है, उन्हीं में से किसी एक को फॉलो कर लो, बाकियों पे रद्द ना करो। लेकिन ये बात लोगों की समझ में हमारी बातें आ नहीं रही है, उल्टा हम पे फिरकावारियत का लेबल लगा रहे हैं। अबे ये तो है तो देवबंदी ना, तो बातें वही करेगा जो देवबंदी करते हैं। अबे ये तो चूंकि हनफी है तो बातें वही करेगा जो हनफी करते हैं। तुमने ना समझने की जब कसम उठाई हुई है भाई, तो हमारे पास फिर यही हल है कि तुम्हारी 4 शादियां कराते हैं माजरत के साथ। क्योंकि मैंने देखा जिसने की है ना, उसके ये मसाइल खत्म हो गए क़यामत तक के लिए। उसको बाढ़ में जाए, टांगे चौड़ी करो, टांगे पतली करो, रफुल भाई मेरी बीवियों में किसी तरह सुलह करा दो यार। सही है ना? अबे भाई ऐसी की तैसी यार मेरे साले आ रहे हैं मुझे कूटने के लिए, उनको तीसरी का पता चल गया यार, उसका मुफ्ती साहब कुछ करो यार। मैं कहता हूं अबे देख, पहले 73 फिरकों में जो जन्नती उसकी वह गए बाढ़ में जाए 73 फिरके, लेकिन काम खानदानी किया कि 4 औरतों को उसने बुराई से बोलो ना बचा लिया। अब उन पे जितना खर्च करेगा, नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका हुआ है जो तुम अपनी बीवी को खिलाते हो, बच्चों को खिलाएगा। तो ये भले 10 टेंशनों में हो यार। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं वो आदमी जो निकाह नहीं करता, बच्चे नहीं है, और अल्लाह अल्लाह कर रहा है बैठ के सुकून कल्ब के साथ, 2 रकत की नीयत मानता है, इंतहाई खुशू खुसूस। इमाम अहमद बिन हंबल के अल्फाज को मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं, कोई टेंशन ही नहीं है, तो सुकून से 2 रकत पढ़ के रो रो के दुआएं मांग रहा है। एक ही है, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चे नहीं। दूसरा वो है जिसके बीवी बच्चे हैं, अब वो 2 रकत की नीयत मानता है, घंटी बजना शुरू, साइलेंट पे किया तो वाइब्रेशन, यानी बेल बंद कर दी तो वाइब्रेशन पे, खुशू रहेगा। 2 रकत के बाद सलाम फेर के देखा तो मैसेज आया है बेगम का, शादियां कर ली हैं, घर का कोई ख्याल नहीं है, अगर ये नमाजें ही पढ़नी थी तो हमें नहीं लेकर आते। आज मुझे घर वालों ने डबल रोटी के लिए भेजा, अपना वाकया बताने में कोई हर्ज नहीं, हकीकत अपना वाकया। ये मेरे भाई गवाए, ये दोस्त हैं, ये गवाए। घर वालों ने कहा भाई ब्रेड चाहिए, और मस्जिद का जो मेरा खादिम है बेचारा खिदमत करता है शम्स, उसको बोल दें कि वो ले आए। मैं बाहर निकला, बोल गया, फिर मैं घर गया, घर वालों ने कहा आपको डबल रोटी लेने के लिए भेजा। मैंने कहा बिल्कुल जहन से निकल गया। अब मैं गया तो देखा शम्स भाई जुम्मे नहाने के लिए घुसे हुए हैं। अब मैं बैठा रहा हूँ कुर्सी बाहर डाल के, तो ये तो ठीक नहीं है ना कि जब निकलेंगे तो मैं बोलूंगा। मैंने कहा चलो जब निकल आएगा तो बोल दूंगा, जब निकले तो मैं इतनी देर हो गई भूल गया मैं। ऐसे ही फिर मैं बातों में घर चला गया। ये खुशबू बता रहा हूं आपको, इस आदमी क्या खुशबू से नमाज पढ़ेगा भाई।